مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پہ شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے، حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیر میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا، لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک ایک 1.5-2 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں۔ اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو۔ ہمارا یہ نازک سا وجود، ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فیشن کے نام پر، فلم
فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں, آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. اللہ اکبر. ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا, اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک کڑی کا حال یہ ہوگا, ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی, جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں, جسے چین کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے, جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی, ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں. کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ اللہ اکبر. میں اپنے جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں, اگر ماں باپ جلدی شادی نہیں کرتے, آپ کا حق ہے کہ آپ ادب کے ساتھ ماں باپ سے کہہ دو کہ میں شادی کے لائق ہو گیا ہوں, آپ میری شادی کر دیں. یہ عیب کی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, کبھی زنا کے راستے نہ جانا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. یہ برا راستہ ہے, یہ فحش کا راستہ ہے, یہ برا کام ہے, یہ فحش کام ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین فرماتے ہیں, غیب دا نبی فرماتے ہیں, ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی آگ کی, پیروں میں زنجیریں ہوگی آگ کی, اور فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے. فرشتے لعنت کرتے کرتے اس کو قیامت کے میدان میں لائیں گے. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر زانی اور زانیہ عورت کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی, ان کے بدن پہ تار کول کا لباس ہوگا. اسی پہ بس نہیں, پھر میرے آقا نے فرمایا, اگر آقا نہ فرماتے تو شاید جلسے میں کہنے کی میں ہمت نہ کرتا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نازک مقام جو شرم کی جگہ ہے, آقا فرماتے جنہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر آگ کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ صرف 1.5 سے 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور تو کیا برداشت کر سکے گا جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے. اور یہ بھی سن لو, جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے زنا کی نحوست ان کی نسل در نسل در نسل در نسل باقی رہتی ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضرت ملفوظات بیان کر رہے تھے, حضرت اپنے فرامین بیان کر رہے تھے. اب سننا, نکاح کرنے والوں حلال طور پہ غسل کرو, یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرو تو اس پر کیا ثواب ہے, اور زنا کا عذاب کیا ہے. حضرت آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پہلی ملاقات ہوئی, یعنی میاں بیوی کا ملن ہوا, وظیفہ زوجیت حضرت آدم نے ادا کیا تو آپ کو غسل کی حاجت ہوئی, تو آپ نے غسل کیا. جب غسل جنابت کیا بڑا کیف ملا, بڑا سرور ملا, بڑا سکون ملا. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون ملتا ہی ہے کہ بیوی شوہر کے لیے سکون ہے, شوہر بیوی کے لیے سکون ہے. حضرت آدم کو سکون ملا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت آدم کو کیف میں دیکھ کر کہنے لگے, حضرت جبریل علیہ السلام اے آدم کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت آدم نے کہا بڑا سکون ہے غسل جنابت میں. تو فرمایا یہ صرف سکون نہیں ہے بلکہ آپ کو بتاؤں جتنا آپ نے غسل کیا ہے اور آپ کے بالوں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمایا. جتنے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں, یہ سرکار غریب نواز بیان فرما رہے ہیں, ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اسی پر بس نہیں, اے آدم, اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں وہ سارے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, اور وہ فرشتے
فرشتے قیامت تک آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم نے سنا تو سننے کے بعد یہ اللہ والے لوگ سیلفش نہیں ہوتے تھے، خود غرض نہیں ہوتے تھے، انہیں تو قوم کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال ہوتا تھا، نبی کو امتی کا، باپ کو اولاد کا۔ حضرت آدم پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے، تو آپ کو خیال آیا اے جبریل یہ صرف میرے لیے ہے اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کا جو ایمان والا بچہ، آپ کا جو ایمان والا آپ کی اولاد، ایمان والی آپ کی اولاد جو حلال ذریعے سے غسل جنابت کریں گے بیوی سے ملاقات کے بعد، اللہ ان دونوں کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا آدم خوش ہو گئے، تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا، نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے مرض دیکھ کر دوا بدلتے، صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے۔ بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے، لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت یہ برکت۔ تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ نکاح کرو۔ پھر بھی فرمایا نکاح کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا، نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتہ ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں، لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں، لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے
وہاں فنا ہے. بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے. ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں. جہاں لمحہ زنا ہو رہا